کبھی بھابھی نے یا بچوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا رنگ و نور جو ہے اس کو تھوڑا سا ذرا کم کریں، یہ رنگینی جو ہے آپ کے اندر اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آئیں، کبھی کیا گلا ہلکا پھلکا اشارتاً یا؟ میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں. اچھا، میری اہلیہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن اور عالمہ، والدہ بھی موجود ہیں. اب یہ جو میں راکھی ساونت کے لیے ابھی تک نہیں کیا تو میری والدہ نے مجھے روکا ہے کہ ابھی تک وہ صحیح نہیں آ رہی استخارہ. تو اب میں نے ان سے اجازت لی. آپ کی والدہ فی الحال نہیں ماشاءاللہ، وہ تو اللہ انہیں سلامت رکھے، فی الحال وہ راکھی ساونت کو بہو بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی اور آپ انہیں کنونس کر رہے ہیں. ہاں میں ان کو ذرا اچھا کیا کہہ کے کنونس کر رہے ہیں؟ کوئی لاجک تو دیتے ہیں، لاجک تو دیتے ہیں. ہاں صحیح ہے، لاجک. میں نے ان کو کہا کہ اماں جی میں شادی نہیں کروں گا، نکاح کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسرا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اجازت ہوگی تو بیت اللہ میں بیٹھ کے نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس طرح، کیونکہ میری قبلہ والدہ صاحبہ ماشاءاللہ مرکز ہے نا، ادھر ترین ادھر خاکوانی، وہ ساری خواتین آتی ہیں نا، تو وہ سونے سنگھ والوں سارا بھرینجا کوی صاحب راکھی سہمت نال پہ پڑھنیندے وہ اماں جی کو بتا کے جاتی ہے. اماں جی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. اب میں نے ان کی جب مٹھے پڑھنی شروع کی، اب وہ بھی عمرے پہ تشریف لے گئی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ شادی نہیں ہوگی، نکاح ہوگا. پہلی بات. دوسری بیت اللہ میں ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے نکاح کے بعد تو کیا وہ میری عزت ہوگی تو ہر معاملے میں سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک انشاءاللہ نام فاطمہ کی برکت سے اور مفتی عبدالقوی صاحب کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو شریعت میں نظر آئے گی اور فطرت میں نظر آئے گی. چلو دیکھو اب جا جو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. نام راکھی کوی ہوگا یا کچھ نام سوچا ہے آپ نے؟ نہ، ان کے پہلے ایک نکاح ہوا تھا عادل درانی سے، ان کا نام فاطمہ ہے. اچھا فاطمہ ہے. اور میں ان سے مذاق کرتا ہوں کہ جب مجھے وضو ہوگا تو میں فاطمہ کہوں گا، اور جب مجھے وضو نہیں ہوگا تو پھر راکھی ساونت. اس کے اوپر آپ کو ایک، جب راکھی صاحبہ نے کہا نا کہ مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے، اچھا، تو میں نے یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہی، ان کے زی ٹی وی پہ فلاں فلاں پہ آئی، تو پر وہاں کے 3 شعراء نے میرے سرائکی علاقے میں بھی، ان میں سے ایک مصرع مجھے یاد ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں. جی پلیز. تو راکھی صاحبہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنو یا راکھی ساونت بنو، مفتی کوی صاحب کی جیون ساتھی بنو. واہ. تو بہرحال دیکھ رہے ہیں حالات. اب میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. یعنی کہ ایک آپ مارکا سر کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ جب کوئی محترمہ، اور ہو بھی ایسی محترمہ جو مجھے اللہ کے گھر میں مانگے، پھر شکل صورت ہر چیز اچھی ہو، میں کیوں انکار کروں؟ میری طرف سے انکار نہیں ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے. اور اس کے ولیمے پہ، اس والے نکاح کے ولیمے پہ قوالی کون کرے گا؟ 5 لوگوں کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے. پہلے دن ولیمہ، اگر اتوار والے دن ہماری جناب ہو گیا، نکاح ہو گیا، پیر کو ولیمہ، منگل کو ولیمہ، بدھ کو ولیمہ، خمیس کو ولیمہ، جمعے کو ولیمہ. ولیمہ تقریبات یعنی شادی تقریبات چل رہی ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ایک نے تو کہا ہے کہ جناب میری اپنا شارجہ میں اور دبئی میں سونے کی دکانیں ہیں، 5 اس کو لے کے اور جو پہننا چاہے. کمال ہو گیا. شاپنگ کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا سر. ہو گیا. ایک ہمارے ذمہ دار ہیں ملتان کے اندر، ان کا تو پروگرام ہے، انہوں نے کہا کہ 5 مربع زمین مفتی صاحب کے توسط سے ہم راکھی ساونت صاحب کو نام دے رہے ہیں اور الاٹ کرتے ہیں. ہنی مون کون سے ملک میں ہے؟ وہ بھی ہنی مون کے لیے بھی انتظام ہو چکا ہے. نہ جاپان. جاپان میں؟ وجہ جاپان کا کیوں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جاپان میں میرے 2-4 دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بس 1 دن نکاح، 5 دن ولیمہ، 7ویں دن جناب آپ کی ٹکٹ اور راکھی کی جناب جاپان کے لیے مقرر، اور 15 دن کے لیے آپ جاپان آ جائیں. کمال ہے. ہماری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارکباد. آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اپنے حکیم آپ خود ہی ہیں یا آپ کا حکیم ہے کوئی؟ ایک بات یاد رکھیں جی، مسکراتے رہیں، خوراک اچھی کھائیں، اعتدال کے ساتھ اپنے نظام میں زندگی میں لے آئیں، اور جو چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں وہ میرے نبی رحمت بھی بتا کے گئے ہیں. کھجور ہو، دودھ ہو، شہد ہو، مغزیات ہوں. پھر یہ ہے کہ جناب دل کے اوپر کسی قسم کا بوجھ لے کے نہ آئیں. بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، شوگر بھی نہیں ہوگی. چاول اور جناب کیسے ہیں اپنا یہ روٹی اس زمانے میں کھانا پینا چھوڑ دیں. اللہ نے جو دیے ہوئے، پچھلے دنوں اللہ خوش رکھے ہمارے ایک دوست ہیں جام صاحب، انہوں نے 12 کے قریب تتر بھیج دیے مجھے، اور کالے تتر. اب جب مفتی صاحب کالے تتر کھائیں گے تو اس کے بعد تتر بولیں گے تو صحیح نا.
اچھا ایک آخر میں جو ہے وہ یہ اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیں، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، آپ جن حلقوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیل سے باہر آئیں گے؟ کب تک آئیں گے؟ اور ان کا اس ملک میں مستقبل میں کبھی اقتدار ہے باقی؟ دیکھیں جی، قائد محترم کا جیل سے باہر آنا اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کو پابند کر دیا جائے ان کا جو بنی گالا والا گھر ہے، ورنہ اس کے علاوہ جیل ہی میں رہیں گے. پہلی بات، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جس دن فوت ہوں گے جنازہ بڑا ہوگا. تیسرا، اب جن حالات پر ہمیں حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب لے کے گئے ہیں، اب خان صاحب کو لے کے آنا، پھر ان کو منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم بنانا، وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میری دعا یہی ہے، وادن جتھا پیر اتھا ہی خیر. اڈیالہ جیل میں رہیں، سکون سے رہیں. میں تو ان کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرح سلو کر لیں. سلو کرنے سے امام حسن مجتبیٰ کی عزت میں، عظمت میں، مقبولیت میں، تسخیر میں رئی برابر بھی کمی نہیں آئی، اور جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ان کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. خان صاحب آج اگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کر کے سلو کر لیتے ہیں، یہ ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا. میں ان سے زیادہ اپنے ایم پی ایز کو دیکھ رہا ہوں، ایم این ایز کو دیکھ رہا ہوں، سینیٹرز کو دیکھ رہا ہوں، اور عہدیداروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیچارے جس طرح ذلت و مسکنت اور رسوائی کے بابوں سے گزر رہے ہیں. ان میں خواتین کو دیکھ رہا ہوں جو بیچاری فلاں بی بی، فلاں بی بی، فلاں بی بی، فلاں بی بی، اور کس طریقے پہ ان کو بے دردی کے ساتھ اٹھا کے پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے. بہرحال میں خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ خدا را آپ اڈیالہ میں رہیں، اپنے گھر میں، سب جیل میں رہیں، فوت ہونے تک اب صبر کریں، حوصلہ کریں. 3 سال 8 مہینے کا آپ نے مزہ چکھ لیا ہے، اب پاکستان کے اقتدار میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے دیکھا، آج کوشش کی ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی اور جاننے کی جو اس سے قبل شاید کسی انٹرویو میں انہوں نے بیان نہیں کیے. ہم نے ان کا بچپن بھی ان سے جانا، ان کی جوانی بھی جانی، ان کی تعلیم کے متعلق، گھر کا ماحول، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاست پر بھی انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور خاص طور پر بانی چیئرمین کے حوالے سے آج انہوں نے